بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور ہمیں انفارمیشنز جو ہیں وہ ابنڈنٹلی اویلیبل ہیں۔ معلومات جو ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس انسان نے کتنی اچیومنٹ کی۔ اگر کوئی انسان بہت بڑی اچیومنٹ کرتا ہے تو اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ بذریعہ سوشل میڈیا، بذریعہ کنونشنل میڈیا بے شمار لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اور آپ یقیناً کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، دیکھی ہوں گی، کہ جن لوگوں نے بہت کم وسائل کے ساتھ، نہ ہونے کے برابر وسائل کے ساتھ بھی زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور پھر ترقی کی اور بہت ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص مثال بن گیا۔ مثلاً آپ یقیناً کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی تصاویر، تحریر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر رہی ہیں کہ جن کی تعلیم نہیں تھی، کہ جن کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ دو چیزیں، اور بالخصوص پیسوں کا ہونا جو ہے وہ تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بلڈ کا ہونا یا نہ ہونا۔ منی از لائک دا بلڈ۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، اس کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی، اور دونوں چیزوں کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ وہ معذور بھی تھے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیسوں کا نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، معذوری ہونا، تینوں کی تینوں یا تینوں میں سے دو کا ہو جانا، بالخصوص پیسوں کا نہ ہونا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تعلیم بھی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم عموماً انہی کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، اچھے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ پاتے ہیں، کہ جو صاحب حیثیت اور ایفلوئنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ سرکاری اداروں کے اندر بعض بہت غریب گھروں کے طالب علموں نے ریکارڈ قائم کیے، پوزیشنز ہولڈ کیں، اور جب انہوں نے اتنی اعلیٰ تعلیم بغیر پیسوں کے حاصل کر لی تو پھر ظاہر ہے کہ دیگر جو چیزیں ہیں، جو عملی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں، یہ تو پھر ان کے لیے مسئلہ نہیں رہ جاتی، آٹومیٹک سی ہو جاتی ہیں، اور بہت سارا کانفیڈنس ان کے اندر آ چکا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس وسائل نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، اور کچھ دیگر بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایک انسان کے ساتھ لگی بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ابھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، وہ انسان ڈیولپ نہیں ہو سکتا،
وہ انسان ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ انسان دیگر انسانوں کے لیے ایک مثال نہیں بن پاتا۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان نے وسائل کی کمی جو ہے، وسائل کا نہ ہونا جو ہے، اگر اس انسان نے اس کو دل پہ لے لیا، سائیکولوجیکلی افیکٹ ہو گیا، نفسیاتی طور پہ ایک انسان نے اس بات کو لے لیا کہ میرے وسائل بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہیں، لہٰذا ترقی جو ہے، خوشحالی جو ہے، میں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا، میرے لیے شاید بنی ہوئی نہیں ہے۔ جس وقت تک ایک انسان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے، وہ انسان نارمل انسان ہوتا ہے، اور جس بھی وقت ایک انسان اس بات کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بالکل ایک انسان جو ہے وہ بیکار اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو گویا کہ اس کے ایک طرح کی مہر لگ گئی، کیونکہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ جو ہمارا ذہن ہے، یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، یہ جب تک ہم ان کو کانفیڈنس کے اندر رکھتے ہیں، یہ اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور جس وقت ہم ان کو یہ سگنل دیتے ہیں، ہم ان کو یہ میسج دیتے ہیں، ہمارے ذہن کے ذریعے ان تمام تر باتوں کو یہ میسج جاتا ہے، یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے، تو اس کے بعد سچ جانیے گا تو ہمیں اپنی ہی بات کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے، ایک انسان کا وہ نفسیاتی سسٹم جو ہے، ایک انسان کی سائیکالوجی کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ جب تک ایک انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور لیکن جب تک اس ڈس ایڈوانٹیج کو، جب تک اس ایک رکاوٹ کو ایک انسان اپنے دل و دماغ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ انسان چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی ایک انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے وسائل اتنے کم ہیں کہ میں کوئی بھی قابل ذکر ترقی جو ہے وہ نہیں کر پاؤں گا، اس کے بعد ایک انسان کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے شیر بنایا ہے، وہ انسان گیدڑ بن جاتا ہے، اور گیدڑ بننا چاہتا ہے کوئی تو ان تمام تر رکاوٹوں کو اپنے ذہن کے اندر ایک انسان جگہ دے، ان کو بٹھا لے، اور پھر ہمارا سسٹم بار بار ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور جتنی بار یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، اتنی ہی بات ہمارا سسٹم، ہمارا ذہن جو کہ تمام تر نظام کو کنٹرول کرتا ہے، وہ تمام تر اپنے ماتحت، اپنے تحت چلنے والے تمام تر آرگنز کو ایک طرح کا حکم نامہ جاری کرتا ہے، ایک طرح کی انسٹرکشنز جاری کرتا ہے، ان کو ریمائنڈر بھیجتا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے اتنی پور کارکردگی دینی ہے کہ جس پور کارکردگی کے بنیاد کے اوپر کوئی بھی قابل ذکر ترقی جو ہے، کوئی بھی قابل ذکر اچیومنٹ جو ہے وہ نہ کرے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیر بنیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امپاورڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہیں، اگر کوئی شیر بننا چاہتا ہے تو جو اس کو جتنی بھی اس کو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہ ان کو بالکل بھی اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ ہونے دے، بلکہ اپنے آپ کو یہ سگنل دیتا رہے کہ میری یہ جو باتیں ہیں تمام یہ بھی بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کے اندر ہیں، یہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک رحمت ہیں، مجھے ان کو بھی اپنے حق کے اندر، اپنے مقاصد کے
حصول کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے لیے، اپنی پراسپیرٹی اور افلوئنس کے لیے، اپنی تمام تر جملہ اور ہولسٹک اور کمپیکٹ کامیابیوں کے حصول کے لیے میں نے اپنا تمام تر ان حالات کو، میرے تمام تر حالات نے استعمال ہونا ہے اور اپنی اپنی ڈفرینٹ قسم کی جو رول ہے اس رول کو ادا کرنا ہے، اس کردار کو ادا کرتے ہوئے میرا تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جس بھی طرح کی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے وہ تمام تر چیزیں عطا فرمائی ہیں جن تمام تر چیزوں کی میری کامیابیوں کے اندر ضرورت تھی۔ جزاک اللہ۔